واجب غسل یانوک واجب غسل گنتا شمیلا سامتا جو جوان سر بولیں گے 3 غسل واجب. پہلا کس پانی سے دیں گے؟ آب السدر. دوسرا آب کافور. تیسرا آب خالص. Kupas lo tomayo Jares? Kupas lo tomayo खुलो kupas. चलिए शुरू करें फिर. पूछो शेख ना शुरुआत चीज में की. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً گزشتہ ہفتے یہاں پہ جو کلاس ہو گئی تھی وہ میت کو غسل دینا کیسے دیا جاتا ہے اور میت کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو گئی تھی. اس آپ نے بھی غور کیا ہے اور دیگر جن لوگوں نے ویڈیو دیکھا اس میں بھی آپ نے اگر غور کیا تو صرف ہم نے واجبات پر فوکس کیا تھا, مستحبات اور مکروہات کی بات نہیں کی تھی. ریزن یہ تھا کہ ایک دن سب چیزیں ایک ہی بتائیں گے تو لوگوں کو یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی, تو اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ دھیرے دھیرے سب سمجھائیں گے تاکہ لوگوں کو یاد رہے. آج انشاءاللہ پچھلی باتوں کو دہرائیں گے نہیں, صرف آگے ریپیٹ کریں گے. آج ہم بتائیں گے مستحبات غسل میت. اس دن ہم نے بتایا تھا کہ میت کو غسل دینا واجب ہے اور وہ بات ہو گئی تھی. آج بتائیں گے کہ میت کو جب ہم غسل دیں گے کون کون سی چیزیں مستحب ہے اور کون کون سی چیزیں مکروہ ہے, کون سا کام ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کون سا کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس پر ہماری گفتگو ہوگی. یہ آج میں جان بوجھ کے یہاں پہ پرنٹ آؤٹ کر کے لایا ہوں. یہ کتاب ہے آغا سستانی کی توضیح المسائل جامع. آپ کے پاس جو اویلیبل کتاب ہے توضیح المسائل وہ نہیں, توضیح المسائل جامع فارسی کتاب ہے, آپ پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی, دیکھ سکتے ہیں. آگا اس کتاب میں یہاں پر مستحبات غسل کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں ٹوٹل 22 چیزیں مستحب ہے, 22 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے, یعنی 22 یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. تو یقیناً بہت ساری چیزیں ہم کو پتا ہے, بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہے, تو ہم ایک ایک کر کے یہاں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک میت چاہیں گے. اس دن والے ہمارے سب آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے. آج کوئی آ جائے. الطاف صاحب, الطاف ہماری اس مردے صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بابا سے بلند آواز. وآل محمد. آرام سے دیکھ سکتے. اب ہم آپ کو جیسی کتاب میں بتایا گیا ہے سر آپ ایک ہفتہ نہیں وہ بھول گئے بھیا, پچھلی باری بتایا تھا. پچھلی بار یہ گفتگو ہو گئی تھی کہ جب میت کو لٹائیں گے تو ایسے ہی لٹائیں گے جیسے اس کے پیر جو ہے ہمارے میت کے پیر کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف. اس کو کہتے ہیں حالت احتضار, ایسے رکھیں گے. اب ہم آپ کو بتائیں مستحبات کے ایک ایک کر کے بتاتے جائیں گے, جلدی سنتے جائیے. فرسٹ یہ ہے کہ میت کو جیسا بھی ہم نے رکھا ہے ایک بلند جگہ پر رکھنے کے لیے فرماتے ہیں. آگا جیسے ہم نے اوپر رکھا, یعنی زمین میں رکھ کے مٹی کے اوپر رکھ کے غسل نہیں دینا ہے, بلکہ تھوڑا سا ایک تخت لا کے اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا زمین تھوڑا اوپر اونچائی کی جگہ پر. اور آگا اسی مسئلے فرماتے ہیں جب آپ بلندی پر رکھیں گے تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ سر کا حصہ اوپر ہو اور پیر کا حصہ نیچے ہو. آپ اس طرح کو کریں گے تو یہ حصہ نیچے ہے, یہ حصہ اوپر ہے. وہ اس لیے آپ کو ریزن بھی ہم نے بتایا تھا, چونکہ جب آپ یہاں سے پانی رکھیں گے تو وہ پانی فوراً وہاں سے نکل باہر جائے گا. اگر آپ غور کریں گے ہماری اس ٹیبل پر تو
تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ جیسے یہ ہے یہاں سے پانی نکل کے باہر جائے گا. تو پہلی چیز کیا ہوگی مستحب تھوڑا بلند کر کے اس کو غسل دینا مٹی پر رکھ کے غسل نہیں دیں گے. دوسری چیز جب بھی آپ میت کو غسل دیں گے کھلے آسمان غسل نہیں دیں گے. کھلے آسمان سمجھتے ہیں نا سقف نہیں ہے چھت نہیں ہے یعنی چھت کے نیچے غسل دینا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. یہ دو چیزیں آسان ہو گئی. تیسری چیز آقا فرماتے ہیں میت کو جب لٹائیں گے تو آپ حالت احتضار میں جیسے لٹاتے ویسے جیسے یہ لیٹے ہیں پیر اس طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف پیر سر اس طرف ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز جب بھی آپ غسل شروع کریں گے ایک کپڑا دیجیے پچھلی بار بتائے تھے جب بھی آپ غسل کریں گے شرمگاہ کے اوپر کیا ڈالیں گے کپڑا ڈالیں گے. ہم نے بتایا تھا کیوں کپڑا ڈالیں گے یہ اتنا بڑا لگانے ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا سا یوں کر کے لگائیے. یہ شرمگاہ کے اوپر کپڑا لگائیں گے وہ بتائے تھے کیوں لگائیں گے شرمگاہ کی طرف نگاہ کرنا دیکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے جب یہ پردہ رہے گا تو پھر نگاہ نہیں پڑے گی. چوتھی چیز ہو گئی. پھر آقا فرماتے ہیں آغا ستانی فرماتی سے 5ویں شرط میں بتاتے ہیں بہتر یہ کہ میت کو جب غسل دیں گے اس کو ننگا نہ کرے. بہتر ضرورت ہے. بہتر یہ کہ میت کو اسی کے لباس میں ہی غسل دے دیں. یعنی مثلا جو لباس پہنا ہے میت ڈریس کو نہیں ہو دیا اسی ڈریس پہ ہی بہتر ہے ضرورت. یعنی میت کو ننگا نہ کرے ضرورت بہتر ہے. اور اس کے بعد فرماتے جب آپ میت کے لباس اتاریں گے آقا فرماتے لباس اتاریں گے تو اوپر سے نہیں اتاریں گے. دیکھیے آپ اس چیز پر غور کریے گا جب میت کو لباس اتارنا ہے میت ایسے ہی اس کی باڈی کڑک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو بعد میں یہ سب نکالنے کے لیے سب اٹھانا پڑے گا اور میت یہ سب ٹائٹ ہو جاتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے آقا فرماتے جب میت کا لباس اتارنا ہوگا تو آپ یہیں سے ہی اتار دیجئے نیچے جیسا پائجامہ نیچے سے اتارتے ہیں پینٹ اتارتے ہیں ویسے یہی اتاریں گے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑا سا پھاڑ دیا ہم نے تو نیچے سے نکالنے میں آسانی ہو جائے پھر ہاتھوں کو ہلانے میں ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ جب یہ ٹائٹ ہے تو نیچے سے اتنا آئے گا نہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا پھاڑنا پڑے گا. پھاڑنے کی ایک شرط ہے. پھاڑنے کی ایک شرط کیا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ پھاڑے بغیر نیچے سے کپڑا نہیں نکل سکتا ہے آقا فرماتے ہیں ان کے ولی سے اجازت لیں گے. اجازت لینے کے بعد پھاڑ کے پھر نیچے سے نکالیں گے. پھاڑنے کی صورت میں جب کپڑا پھاڑنا پڑے تو اجازت لینا شرط ہے. یہ آپ سمجھ گئے. اچھا پھر آقا فرماتے ہیں ممکن ہونے کی صورت میں میت کے جو یہ ہاتھ ہوتے ہیں سب جب دیکھیے گا یہ وہ میت میں ہاتھ اٹھائے گا نہیں نا یہ تو بندہ اٹھا رہا ہے چلیے اٹھائیں گے تو یہ آقا فرماتے ہیں تھوڑا سا ایسے ہاتھ ملتے رہے. کیوں نہیں تو یہ کھولا چیز کڑک بند جیسے بند ہو جاتا ٹھیک ہے نا جو اس پہ کنٹرول نہیں ہے نا تو یہ بند نہ ہو جائے اس کے لیے ان کے تھوڑا سا ان جوڑوں کو تھوڑا سا انگلیوں ایسے کرتے رہیے تاکہ غسل کفن کھونے تک یہ ایسے بند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے اس لیے تھوڑا سا ہاتھ ہلاتے رہنے کے لیے فرماتے ہیں. 6 چیزیں 7 چیزیں ہو گئی 6 چیزیں 7 چیزیں. 8ویں چیز فرماتے ہیں غسل جب آپ دیں گے تو اس میں پانی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جتنا چاہے پانی ڈالتے رہو. کتنا آغا فرماتے مقدار ہے کہ 7 مشک آپ کیا بولتے مجھے نہیں پتا مشک مثلا اتنا ہونا چاہیے 7 چھانکل کے پانی کے برابر پانی سے میت کو غسل دے. ضروری مطلب ہوتی ہے کہ زیادہ پانی اسراف نہیں کرنا ہے زیادہ ضائع کرنا نہیں ہے جتنا ضرورت اتنا کریں جتنا ہو سکے کم استعمال کرنا ہے. 9ویں چیز آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے اگر جب آپ غسل دے رہے ہیں تو ہر غسل سے پہلے یہ چیز دیکھیے گا ہر غسل سے پہلے میت کے تھوڑے سے ہاتھوں کو دھونے کے لیے آقا فرماتے ہیں. جیسے مثلا تھوڑا سا میت ہاتھوں یہاں سے پانی ڈال کے ہر غسل سے پہلے دھونے کے لیے کہتے ہیں. اچھا 3 بار دھوئیں گے 3 بار دھوئیں گے تینوں غسلوں میں دھوئیں گے. ٹھیک یہ 9ویں چیز ہو گئی. 10ویں چیز ہو گئی
मैयत को गुस्ल देने से पहले, हाँ उस दिन हमने बताया ये चीज, 10वीं चीज आगे फरमाते हैं मैयत को जब गुस्ल देना होगा तो उसको तहारत कराइए। तहारत कैसे कराएंगे? तहारत ये ऊपर पर्दा रहेगा, जो आदमी तहारत कराएगा उसके हाथ में एक कपड़ा रहेगा और वो इस ये कपड़ा आउटलाइन के ऊपर है, शर्मगाह के ऊपर है, इसके अंदर से हाथ डालेगा, हाथ डालकर आराम से उस हाथ में कपड़ा है, ठीक है, डरना नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे हाथ डालेंगे, हाथ डाल के अंदर वो तहारत कराएगा। तो उसके लिए जरूरी है कपड़ा। अच्छा 10वीं चीज हो गई, ठीक है, 3 बार धोना है। अच्छा और आगा फरमाते अगर मुमकिन हो इस सूरत में बेहतर है कि मुस्तहब, आगा फरमाते पेश गुस्ल से पहले मैयत को वजू करा सकते हो तो वजू कराइए मैयत को। यानी मसलन आप पानी ले लीजिए, मसलन पानी कैसे धो लीजिए, जब उसका हाथ की बारी आएगी, मसलन हाथ तो ऐसा रहे ना, आप पानी डाल कैसे आराम से वजू करा सकते, बाद में जैसे पूरा वजू होता है। तो ये गुस्ल से पहले गुस्ल से पहले मैयत को वजू कराना चाहिए, जैसे हम नमाज के लिए वजू करते हैं। इसीलिए तो कहा गुस्ल से पहले आपकी बॉडी सूखी है ना, बॉडी सूखी है ना अभी, इसीलिए आगा ने कहा मिसले जैसे आप वजू नमाज के लिए वजू करते हैं वही वजू कराओ पूरा कंप्लीट बात से। अच्छा उसके बाद हम गुस्ल देने वाले हैं। अब ये मतलब बहुत जरूरी क्या मतलब समझने वाली बात है। जो भी आदमी हमने बताया तो कम से कम आदमी हम कितने चाहिए, 3 आदमी चाहिए। एक के लिए हमने बताया एक थोड़ा यहाँ से सर उठाएगा ताकि धोने में तकलीफ ना हो जाए, दूसरा एक पानी डालेगा, तीसरा एक धोएगा। अब ये सब उठाना बाद में एक इधर पकड़ेगा, मसलन वो धोने वाला इधर धो रहा है, पानी डालने इधर से डाल रहा है, ये 3 आदमी कम से कम चाहिए। अब आज ये बताएंगे आपको, आगा फरमाते हैं भाई गुस्ल देने वाला कहाँ रहेगा, ये लेफ्ट है आपके, ये राइट है, कहाँ रहेगा? आगा फरमाते हैं दाएं जानिब रहेगा, दाएं जानिब गुस्ल देने वाला। देखिए अब हम यहाँ रहे, सर ये उठा के सिर उठा दिया, यहाँ से धो लिया हमने, धो लिया, फिर कौन सी साइड धोनी हमको? राइट साइड में। राइट साइड में हमने बताया अच्छी बच्चे भला थोड़ा सा उधर को जाइए भाई, तो ये कपड़े का साथ साथ लिहाज रखना, साथ में डालते रहना, ठीक है ना। और ठीक हो तुमने दिखाना बस फिर तो इतना फर्स्ट क्लास बैठता सीधा। ये हो गया। अब हम ये पे खड़े हैं धोने वाले, हम यहाँ से धोते जाएंगे, ऐसे पूरा करते नीचे तक धोएंगे और पानी डालने वाले इधर से पानी डालता रहेगा। और दूसरा एक आदमी और चाहिए, किसके लिए? बॉडी तो ऐसे नहीं रहेगी ना, ठीक है, थम सिंह बॉडी चिकुचा सिंह धोने वाला मैयत इस तरह रहेगा। फिर इधर हम साइड पूरा 2-3 मतलब पानी डाल के धो लिया नीचे तक, फिर बॉडी फिर मैयत को ऐसे रखेंगे, इस तरह मुड़ी हमारी तरफ, फिर नारी जाएगा दूसरे वही जगह पर। फिर क्या करूंगा, यहाँ से वो पानी डालता रहेगा, वो पकड़ा रहेगा, आराम से नीचे तक धोएंगे। तो खबर सो जो आदमी गुस्ल दे रहा है वो मैयत किस तरफ बैठेगा? राइट साइड यहाँ पर बैठेगा, राइट पुलिस दाएं तरफ, दाएं उसका जैसे दस्ती नहीं सब दबाने। अच्छा अब हमको शुरू कर रहे हैं गुस्ल देने वाला यहाँ पे है। सर देखिए आप एक चीज मैं बारीकी बता रहा हूँ, हम वो शुरू करना है गुस्ल की शुरुआत नियत बच्चा सिंधे गद्दे से हम नियत करेंगे सबसे पहले। इस मतलब कौन सा वो गुस्ल आवेसी दिल दे रहा हूँ, आवेसी दिल से गुस्ल पता नहीं लगा, नियत कर लिया। फिर उसके बाद हमको गुस्ल जब शुरू करना तो सबसे पहले क्या धोना है? नियत के बाद सर और गर्दन धोना है। अब सर में हम कहाँ से शुरू करेंगे? मसला ये है ना, सर तो ये पूरा हो गया है, इसका कहां से? आगे फरमाते इस तरह से शुरू कीजिए। मसलन मैं यहाँ पे खड़ा हूं, वो पानी डालने वाला इधर नहीं डालेगा, इधर ये इधर नहीं बल्कि ये राइट साइड हो गया, यहां से शुरू करेंगे यूं। फिर तो पूरा धोना है। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? जमाना राइट साइड से शुरू करेंगे। रास्त सर मैयत हो गया, दाएं जानी मैयत के लिए यहां से। 15वीं चीज है कि हर बॉडी के हर हिस्से को पानी, आप बताया पानी डालेंगे, कितनी बार पानी डालेंगे?
3 बार जब भी पानी डालेंगे, चाहे दाएं सर गर्दन में 3 बार, राइट साइड में 3 बार, लेफ्ट साइड में भी 3 बार डालेंगे। उसके बाद आगा फरमाते 16वीं चीज मुस्तहब है कि जो गुस्ल दे रहा है वो गुस्ल देने के बाद, देखिए अभी हम इसको दे रहे हैं गुस्ल, आब सिद्र से गुस्ल दे रहे हैं, आब सिद्र से गुस्ल दे रहे हैं। जैसे ही इनको 3 गुस्ल हमने तमाम कर दिया, आगा फरमाते हैं उसी आब सिद्र से आप क्या करिए, आब सिद्र ही कहिए। आगा फरमाते हैं अपने हाथों को मसलन धो लें, मसलन आब सिद्र ना छूता से देखिए नची बच्चे से रंग लापा कुछ ऐसे गलती कुसा, लेकिन फिर दूसरा गुस्ल शुरू करेंगे, फिर काफुर वाला गुस्ल, काफुर गुस्ल खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे, हाथों को धोएंगे। इस तरीके से हर गुस्ल के बाद آغاز دي يصير النفاذ غسل ده بعد هر غسلی دست خود را 3 دفعه داریں اور بلکہ تا شانه بشوئیں جتنا ہو سکے اوپر تک دھوئیں۔ اس میں آغاز ہی بتاتے ہیں کہ مثلا کس پانی سے ہونا ہے، دھونا ہے جتنا ہو سکے صاف پانی بہتر رہے اس کے لیے، تاکہ اس میں جو آبسی اور آب کابل کی اور تری نہ رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہو کہ پانی سے 3 بار دھونا ہے۔ 17ویں چیز یہ ہے میت کو جب آپ غسل دیں گے نا، اس دن ہم نے ایک بتایا تھا غسل کے کفن کے ٹائم بتایا تھا کہ ایک یہاں پہ ایک ہم نے کیا باندھا تھا، کیا کہتے ہیں کمر بند، اور ہم نے ریزن بھی بتایا تھا تاکہ میت جلدی پھولے نہ، پھول جاتی باڈی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں جب یہ غسل ختم ہو جائے تو ہلکا سا سہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہلکا سا سہلانے سے کیا ہو جائے گا، یقین ہم جب ہمارا ہاتھ پھول جاتا ہے سہلانے سے وہ دب اندر جاتا ہے، ہلکا سہلانے کے لیے پیٹ کی طرف تاکہ جلدی پھولے نہ۔ اگر عورت میت کی ہے اور اس کے شکم میں بچہ مر گیا ہے، بچہ مرا ہوا ہے، تو کیا کریں گے، اس ٹائم ہاتھ نہیں لگانا ہے، مرد ہے تو آپ ہلکا ہاتھ سہلائیں گے تاکہ وہ جلدی پھولے گا نہیں۔ یہاں تک ہو گئی 17 چیزیں۔ 18ویں چیز فرماتے ہیں جو بھی ایک ہماری بہت غلط کرتے ہیں لوگ، اکثر ہم دیکھتے ہیں جو غسل نہ کر ہوتے گپ شپ ایسا کرو اسی لیے میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سیکھ کر خود پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جو شیخ اس کے بعد کیا کریں گے، آغا فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب غسل دیں گے آپ باتیں نہ کریں بلکہ ذکر خدا میں مشغول رہیں، غسل دیتے خاموش نہیں رہنا ہے۔ آقا یہاں دعا بھی فرماتے ہیں کم از کم دی جملہ تکرار میں دکھ لو، یہ جملہ تکرار کرتے رہے۔ کون سا جملہ، ربی عفوک عفوک، خدایا آپ ان کو عفو کر دیجئے، بخش دیجئے، خدایا بخش دیجئے، خدایا میرے رب تو اس کو بخش دے، اے میرے رب تو اس کو بخش دے۔ تو دیو دعا سن رہے وہ غلط بات شیور شرارے نے وہ عفو گیا سائڈ میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی غسل دے گا وہ ذکر الہی میں مشغول رہے گا۔ اچھا اگر میت اگر مرد ہے تو جیسے ان کا ذکر اللہ کا ذکر تھا کہ ربی عفوک عفوک، یہ جملہ آسان ہے، سب کو یاد ہو سکتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر مرد کی میت ہے تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم هذا بدن عبدک المؤمن وقد اخرجت روح من بدنه وفرقت بینهما فعفوک فعفوک، خدا مومن بندے کی من آپ نے اس سے جان نکال لی ہے، اب یہ ہم سے دور ہو گیا، اب تو ہی اس کے اوپر، اب یہ تنہا ہو گیا، اس کے اوپر تو ہی رحم کر دے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اگر عورت ہے تو کیا کریں گے، وفرقت بینہم فعفوک، عورت کے لیے بھی ایسی دعا الگ وہ پڑھیں گے۔ 19ویں چیز آگا فرماتے ہیں جو بھی غسل دے رہا ہے اس کو اپنا ہاتھ ساتھ میں چلانا ہے۔ اس دن بتائے تھے ہاتھ آپ یہاں سے غسل دے رہے ہیں، جب رائٹ سائڈ میں رہیں گے تو آپ کو ساتھ میں ہاتھ چلانا ہے۔ کیوں چلانا ہے ہاتھ؟ تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، یقین اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو کہ پانی پہنچ گیا ہے۔ اگر اسی کتاب فرماتے ہیں اگر کسی کی باڈی ایسی نازک ہو گئی ہے کہ مثلا اگر ذرا بھی ٹچ کریں گے تو
گوشت ہی نکل جائے گا. کبھی مثلا خدا کوئی بیماری ہو گئی یا 2-3 دن باہر مرا ہوا تھا, باڈی مل گئی ہے, اس کنڈیشن ہو گئی ہے, ہاتھ لگائیں گے تو سبھی گوشت نکل جائے گا. تو آقا فرماتے ہیں اس ٹائم ہاتھ نہ چلاؤ, تو ہاتھ چلاؤ باڈی گوشت نکل آئے گا. اس ٹائم کیا کریں گے, آپ ایسے ہی پانی ڈالتے رہیے. سالم اور صحیح و سالم باڈی کے لیے آپ کیا کریں گے, اس ٹائم آپ ہاتھ ساتھ میں جو غسل دے رہا ہے وہ چلاتا رہے گا. پھر اس کے بعد 20ویں چیز, جب غسل تمام ہو جائے, تینوں غسل تمام ہو گئے, اس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کپڑا لیں گے, ہم نے کیا بتایا تھا اس دن, کپڑا ایک چھوٹا ایسا کپڑا جیسے دیجیے نا, ایک کپڑا ایک کپڑا لیں گے. لینے کے بعد جیسے ہم تولیہ سے بدن پوچھتے ہیں نہانے کے بعد, میت کی باڈی کو بھی ہم اس طریقے سے سکھائیں گے. آگا اسی کتاب میں فرماتے ہیں جتنی باڈی سوکھ جائے گی اس کا کفن گیلا نہیں ہوگا. اگر باڈی آپ نہیں سکھائیں گے تو کفن گیلا ہو جائے گا, اور کفن اسی کتاب میں لکھا ہے اگر کفن گیلا ہوگا تو جلدی سے جلدی کفن خراب ہو جاتا ہے, اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کفن جلدی خراب تو کفن کو کچھ دن تک باقی رکھنے کے لیے اس کو باڈی کو سوکھا کر دیجیے, تاکہ وہ سوکھا بدن میں سوکھا کپڑا لگائیں گے تو وہ کفن بہت دنوں تک چلے گا. وہ مثال میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ گیلی چیز جلدی خراب ہو جاتی بنسبت سوکھی چیز کے. 21ویں چیز, جو آدمی غسل دے رہا ہے, ہم ابھی غسل دے رہے کو دے رہے تھے, اور ہم خود ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کفن بھی دے, کفن بھی پہنائے. جو آدمی غسل دے رہا ہے وہی چاہتا ہے کفن بھی پہنائے. اس کو کیا کرنا ہے, ہاتھ کے لیے تو کہا کہ ہر غسل کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا ہے, اب ہم چاہتے ہیں اس کو کفن بھی پہنائے. اس کے لیے آقا فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آپ اپنے پیروں کو یہاں سے نیچے دھو لیں, یہاں سے نیچے دھو لیں, اٹھنے سے ہاں نہیں کفن کو نہیں. جو آدمی غسل کا نہیں ہوتے ہمارے اس کو کفن کا ایسا سینہ کرتا. اب مثلا غسل دینے والے دوسرے ہیں, کفن پہنانے والے دوسرے ہیں, تو ضرورت نہیں ہے. وہیں ایک آدمی ہی ہے جو غسل بھی دے رہا ہے کفن بھی دے رہا ہے, تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ گھٹنوں کے نیچے سے اپنے پیروں کو دھوئے. آخری چیز 22ویں چیز, بہت ضروری چیز, میت. آج یہ میت ہے, جب اس کے لباس اتار دیے جائیں گے, جتنے بھی غسل میں لوگ شریک ہیں ان کو پتہ ہے اس کی باڈی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ابھی یہ شریک ہمارا ہے, یہ میت ہے, اس کی باڈی میں کیا ہم کو نہیں پتا, کیوں اوپر کپڑا ہے, اندر عیب ہو سکتا ہے, بیماری ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں 22ویں چیز مستحب یہ ہے کہ اگر میت کے بدن میں کوئی عیب وغیرہ ہو یا نظر آئے آپ کو, کسی کو شیئر نہیں کرنا ہے, کسی کو بتانا, یہ یاد رکھیے گا. مثلا خدا نہ کہیں کوئی بیماری تھی کچھ, اب بولے کہ فلاں صاحب ہم نے غسل دیا تھا, اس کا سینے میں یہ تھا, اس کے فلاں میں یہ تھا, تو اس سے منع کیا گیا ہے. آپ کو ہم ایپ دیکھ لیا کوئی بنے, آپ اپنے اندر چھپا کے رکھیے, باہر اس کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی تک ہم بتا رہے تھے غسل میت میں, جس میت ہم غسل دیں گے اس میں کتنی چیزیں مستحب ہے, 22 چیزیں مستحب ہے. آپ کو یقیناً سمجھ میں آپ کی پریکٹیکلی آپ کو بتا رہے کیا کیا ہے. باواز ہے بلند صلوات. اب زیادہ ہے ہی, اب ہم شروع کریں گے مکروہات غسل میت. غسل میت کے ٹائم کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے, کراہیت رکھا گیا, مکروہ رکھا گیا ہے, وہ 6-7 ہیں. اگر آپ راضی ہو تو بتائیں تو ختم کریں. آپ بولیے, بتا دیں. بسم اللہ. مکروہات غسل میت آغاز سے فرماتے تقریباً اس کتاب میں 7 بتاتے ہیں. پہلا فرماتے ہیں کہ جب آپ میت کو غسل دے رہے ہیں, اس کے اگر ناخن وغیرہ لمبے ہیں, اب آپ کو وہاں پہ ناخن وغیرہ بنانا, کاٹنا نہیں ہے, خلال نہیں کرنا, اندر لکڑی لا کے گندگی کو صاف نہیں کرنا ہے. اگر گندگی ناخن بڑے تھے, اس کے اندر گندگی زیادہ جمی ہوئی جس کی وجہ سے پانی پوچھنے میں دقت ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آگا فرماتے ہیں پھر تو صاف کرنا پڑے گا. چولہے میں نہ کتو, اگر ہلکی سی گندگی ہے تو آپ اس کو صاف کرو گے نہیں, آگا فرماتے ہیں مکروہ ہے, ناخن بھی کاٹنا مکروہ ہے. اب میت مر گیا, اب ہم اس کی داڑھی بنا کے چکنا بنا دیں فرسٹ کلاس اصلاح کر کے, وہ ضرورت جیسا ہے ویسے رکھنا ہے. تو پہلا چیز تو جسم, ناخن کاٹنا یا ناخن کے اندر سے گندگی اگر کم ہے تو, زیادہ ہے تو نکالنا ہے, زیادہ ہے تو پانی پہنچنے میں مشکل ہو رہی تو نکالنا ہے. دوسری چیز
दूसरी चीज आगे फरमाते हैं मैयत चाहे मर्द की हो चाहे औरत की हो, इस बेचारे के तो बाल है ही नहीं माशाल्लाह से, किसी के होते हैं बाल अच्छे खूबसूरत बाल होते हैं या औरतों के भी बाल बड़े होते हैं, उस टाइम उनको शाना करना यानी उनको कंघी करना मकरूह है। औरतों के बाल कितने बड़े होते हैं, औरतें अक्सर कंघी करके रखती हैं। आज औरत मर गई तो उसी दूसरी सहेली आकर उसको कंघी करेगी, नहीं, आज कंघी करना नहीं है, उसको ले जाओ, उसको सुखा दिया, बिस्मिल्लाह। तो चाहे वो औरत हो, चाहे मरने वाला औरत हो, चाहे मर्द हो, कंघी करना हमारे लिए क्या है, मकरूह है। दो चीजें। तीसरी चीज, ये चीज आप इसमें इख्तिलाफ जरूर करेंगे, आगा फरमाते हैं मैयत को, आगा इस्लामी फरमाते हैं शर्त नंबर 3 मसला नंबर 750 खोली, उसमें से शर्त नंबर 3 पे आगा फरमाते हैं मैयत को ऐसे पानी से गुस्ल देना जो आग के शोलों से गर्म किया गया है, मतलब जिसको गर्म पानी से मैयत को गुस्ल देना मकरूह है। और हमारे यहाँ क्या है, जब तक पानी गर्म नहीं करते हम गुस्ल देते नहीं है। और हमारे मुश्तिक क्या फरमाते हैं, गर्म पानी से मकरूह है। आखिर में आगा साहब ने ये शर्त भी बताते हैं, मगर दर हाल इज़्तिरार, मगर ये कि मजबूरी की हालत में आप गर्म कर सकते हैं। मैं कहूंगा बड़े साहब से, मसल किस हिसाब से कहूंगा, भैया द्रास आइए, आने के बाद जनवरी महीने में ठंडे पानी से गुस्ल दे दीजिए। कोई दे पाएगा? बेचारे मैयत को तो शायद जो भी हो उसको पता नहीं, देने वालों की कितनी तकलीफ होगी, कोई दे नहीं सकता। हमारे कश्मीर में पानी ठंडा होता है, अच्छा वहां मुंबई दिल्ली जाए वहां पे पानी उबला वही होता है गर्म, उसको और गर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है पानी गर्म करना, तो इसलिए आगा ने शर्त रखा जरूरत में न कर दो। मसलन गर्मी के मौसम में आप ठंडे पानी से दे सकते हैं, जैसे हम बाहर नहाते हैं वैसे मैयत को दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही गर्म करना मकरूह है। लेकिन इस्तिरारी मजबूरी की हालत में आप गर्म कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ, हमारे करगिल में, हमारे यहाँ इंडिया, हमारी तरफ मजबूरी है, गर्म करने की जरूरत पड़ती है। चौथी चीज मैयत को, देखिए हमने कहा मैयत को जब गुस्ल देंगे ऐसे लिटा कर रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे। आप थोड़ा उठ जाइए, ये मैयत, बस मैयत को ऐसा करके गुस्ल दे देना, बैठा के लेटा के देने के लिए कहा था, ऐसे बैठा के हम पकड़े रहेंगे, वो आराम से यहाँ धो रहे हैं, आसानी से दूसरे ना पलटाना ना पड़े उसके लिए, यहाँ से आराम से धो रहे हैं, ऐसे बैठा के गुस्ल देना मैयत को मकरूह है। पांचवी चीज आगा फरमाते हैं, जो आदमी मैयत को गुस्ल दे रहा है, जो आदमी, हमने कहा मैयत के लिए गुस्ल दे रहा है, वहां पे खड़ा उस तरफ राइट साइड में रहेगा, अपने दोनों पैर इस तरफ रखे, एक पैर इधर डाल दिया, एक पैर इधर डाल दिया, बस ऐसा समझना, ये एक पैर इधर, एक पैर इधर। मैयत की बॉडी हमारे कहाँ आ गई, दोनों टांगों के बीच में आ गई, हम यूं खड़े हो गए। मसले में आयु बता दो, ये यहाँ बीच में मैयत है ऐसे, अब हम यहाँ खड़े ऐसे होकर गुस्ल दे रहे हैं, तो आगा फरमाते नहीं, ये मकरूह है, आपको मैयत को अपनी टांगों के बीच में लेना नहीं है। या उसे गुस्ल दे देते हैं, मसलन आपको लगे हम यहाँ गुस्ल दे रहे हैं, उधर जाना है, तो मैयत के इधर ही ऊपर ही पैर रख के यूं चले गए, तो हम मैयत के ऊपर पैर रखना, पहले कहा कि दोनों टांगों के बीच में करना मकरूह है, उसी तरीके से मैयत की बॉडी पर पैर रखना भी मकरूह है। अच्छा, फिर सातवीं चीजें कि मैंने पहले बताया कि कहा गया था कि पेट पर हाथ थोड़ा सा हल्का मले ताकि पेट जल्दी फूले ना, लेकिन अगर मैयत औरत की है और हामिला औरत है, जो बच्चा होने वाला है, जिसका अंदर बच्चा मर गया है समझ लीजिए, तो उस सूरत में उसको सहलाना मकरूह है। हालांकि मर्द के लिए सहलाने के लिए कहा गया था, औरत के पेट में अगर बच्चा है तो सहलाना नहीं है। अब ये सवाल अलग हो जाए कि औरत मर गई, वो सवाल अलग है। औरत मर गई, उसके पेट में बच्चा है, औरत मर गई, उसके पेट में बच्चा है, अब अगर दफना देंगे या कसरें तो बच्चा तो अंदर पेट में जिंदा है, उसका हुक्म अलग है, वो किसी और बताएंगे। लेकिन अगर औरत भी मर गई, अंदर बच्चा भी मरा हुआ है, तो फिर पेट चाक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन औरत मर गई, बच्चा जिंदा है, तो हुक्म शरई है कि आप औरत का पेट चाक करें, फाड़ दे, ठीक से ना
پھر وہ باندھ کے اس کو مثلا پٹی و شٹی کر کے اس کو غسل دفن کر دو, بچے کو زندہ باہر نکالنا ہے. تو یہ 7 چیزیں تھی جو میت کے مکروہات. تو آج کے درس میں خلاصہ یہ ہوا, آغا سیستانی توضیح المسائل جامع میں فرماتے ہیں 22 چیزیں غسل میت میں مستحب ہیں, 7 چیزیں مکروہ ہیں. باواز بلند صلوات. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کفن کے بارے میں بتائیں گے, کفن میں کیا مستحب ہے کیا مکروہ ہے. اس ہمارے الطاف صاحب کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. انشاءاللہ یقیناً تمام ناظرین ہمارے یوٹیوب کو پیار دے رہے ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ یقیناً ویڈیوز وغیرہ جو دیکھ رہے ہیں, کل آپ نے دیکھا غسل میت کیسے دیا جاتا ہے, کفن میت کیسا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے 2 ویڈیو ڈالی ہے. سب کے لیے بہت ضروری, ہمارے خاص طور جوان برادران کے لیے بہت ضروری ہے. سیکھنے میں کچھ نہیں جاتا, آپ کو موقع نہیں ملتا کوئی بات نہیں, لیکن سیکھ کے رکھیے گا. اور آج ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. پچھلی 2 ویڈیو میں ہم نے صرف واجبات کے اوپر ہی فوکس کیا تھا, چونکہ ایک دن میں سب چیزیں بتا نہیں سکتے تھے. لہٰذا اب ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ سلسلہ وار کون سی چیزیں مستحب ہے غسل میں, کون سی چیزیں مکروہ ہیں, کفن میں کون سی چیزیں مستحب ہے, کون سی چیزیں مکروہ ہیں, انشاءاللہ آئندہ دھیرے دھیرے ویڈیو آتی رہیں گی. آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیے. آج کی جو ہماری ویڈیو تھی میت کو جب غسل لیں گے تو کون سی چیزیں مستحب ہے کون سی چیزیں مکروہ ہیں. آنے والی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ احکام میت میں کہ میت کو جب ہم کفن پہناتے ہیں, کفن میں کون سی چیزیں مکروہ ہے کون سی چیزیں مستحب ہے, اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. انشاءاللہ سلامت رہیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میت کو کیسے اگر تیمم کرنے کی صورت آ گئی ہے تو کیسے تیمم دیا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو یقین ہوتی رہے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بس ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ.